آج اپنے پروگرام 12 منٹ کا آغاز کریں گے ایک ایسے ادارے سے جس کا مقصد پوری عوام کے لیے ایک ریلیف دینا ہے۔ اکثر جب سردیاں آتی ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ کو لوگوں کی طرف سے بڑا غم اور غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، مگر کیا قصور اس ڈپارٹمنٹ کا ہے یا ہماری گورنمنٹ کا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آج میں اپنے ناظرین کے آگے ایک کوشچن رکھوں گا کہ اگر ہمیں بھوک لگی ہوئی ہو اور ہم ایک ریسٹورانٹ میں جائیں اور ریسٹورانٹ میں ایک کڑاہی کا آرڈر دیں اور جب وہ کڑاہی ہمارے پاس آئے تو اس میں مرچ تیز ہو جائے تو ہم اپنا غصہ کس پہ نکالیں گے؟ ہم اپنا غصہ نکالیں گے اس پہ جو ہمارے پاس وہ چیز لے کر آیا، جس کو ہم سرونٹ بول سکتے ہیں۔ ہم کبھی بھی غصہ اس پہ نہیں نکال سکتے جس نے وہ کڑاہی بنائی ہو۔ ناظرین، اسی طریقے سے یہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں ان کو اسی غصے سے عوام دیکھتی ہے اور سارا غصہ اس ڈپارٹمنٹ کے افسران پر نکالتی ہے۔ آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اپنے گیسٹ سے جن کا نام رضوانہ منصور ہیں، جو چیف آفیسر انچارج سوئی ناردرن گیس ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم، سب سے پہلے میں سوال کروں گا کہ سوئی ناردرن گیس کے کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ سوئی ناردرن گیس کے ڈپارٹمنٹس تو کافی ہیں، لیکن میجر جو ڈپارٹمنٹ ہے جن کی ورکنگ ہم شمار کر سکتے ہیں اس پہ، ایک ڈسٹریبیوشن ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک سیلز ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ، 3 ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ میجر ہیں۔ تو ابھی میں کسٹمر سروس میں داخل ہوا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں کسی ترقی یافتہ ملک کے کسی گیس آفس کے اندر آیا ہوں، جہاں پہ کسٹمرز تو مجھے نظر نہیں آئے اتنے زیادہ، اور مگر آفس کے اندر جو عملہ تھا، جو بناوٹ ہے، جس طرح کا آپ کا بیہیویئر ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایکچولی جب میں نے جوائن کیا ایز اے کسٹمر سروس انچارج لاہور کے، تو کافی زیادہ یہاں پہ چیزیں جو تھیں وہ ٹھیک ہونے والی تھیں۔ میں نے اس حوالے سے یہاں پہ آ کے بہت زیادہ چیزوں کو ماڈرنائز کیا اور ایک ماڈل کسٹمر سروس بنائی ہے تاکہ وہ دوسری کسٹمر سروس جو پورے پاکستان میں ان کے لیے ایک مثال بنے۔ اس میں ہم نے اسٹاف کو یونیفارم دیا، ان کو بیجز دیے، ان کا ایک منظم طریقے سے ان کو ہم نے بٹھایا تاکہ وہ لوگ جو ہے یہاں پہ نظر آئیں کہ جی وہ عوام کی خدمت کے لیے بہت زیادہ ایفیشینٹ وہاں بیٹھے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ہر ایک جو اسٹاف ہے اس کا رویہ ہم نے کوشش کی کہ وہ اپنے جو کسٹمر کے ساتھ ان کا بیہیویئر ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، وے آف لینگویج ہے، وے آف ٹاکنگ ہے، وہ اس کو ٹھیک رکھے تاکہ کنزیومر جب یہاں آئے تو اسے یہ لگے کہ جی میرے ساتھ بہت اچھا وہ ہو رہا ہے، اور اس کا بے شک اس کو ریلیف نہ ملے لیکن اس کا صرف ہم سے ملنے کے بعد ہی اس کا جو ہے میم، میں ابھی دیکھ رہا تھا، ابھی آپ کے کسٹمر جی سے بات بھی کی میں نے کہ آپ وہ واحد آفیسر ہیں جو اپنے کسٹمر کو ریلیف بھی دیتی ہیں، اور جس طرح کا عملہ ہے اکثر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم جاتے ہیں تو ایک لمبی لمبی لائنیں نظر آتی ہیں۔ میرے خیال میں آپ وہ واحد آفیسر ہوں گی جو ان کی شکایات پہ عمل کرتی ہیں اور فوراً رسپونڈ کرتی ہیں۔ میری ایکچولی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو فوری طور پہ ان کو ریزالو کر دوں، ان کو ریلیف دے دوں، لیکن یہ ہے کہ اور بھی آفیسرز ہیں ہمارے ماشاء اللہ، کافی اچھے آفیسرز ہیں جو بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن میرا اپنا ایک طریقہ ہے کام کا، تو کہ کوئی رسپانس ملے اور ان کے ساتھ ہم نے ویل بیہیو رہنا ہے۔ کنزیومر کو ہم یہ نہ کریں کہ جی وہ آئے ہیں تو انہیں ویٹ کرا رہے اور ان کو بٹھایا ہوا ہے اور 2-3 گھنٹے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جاب سے، اپنے کام سے یہاں لے کے آتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو میں تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے، بلنگ ہو گیا، سیلز ہو گیا، اور بھی جو بھی ہمارے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے، اکاؤنٹس، ٹریجری، جو ان کے مسئلے ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ ریلیف کروانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ اس کو جلد ہی یہاں سے وہ چلا جائے اور اپنے کام پہ واپس جائے۔ اسی میری کوشش ہوتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں گا، اب سردیاں جو آ گئی ہیں تو عوام کا غصہ سارا اس ڈپارٹمنٹ پہ نکلے گا کیونکہ گیس نہیں آ رہی۔ ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ کو ٹھہراتے ہیں۔ تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا کہ وزیر توانائی پی ٹی آئی کے حماد اظہر تھے، انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں یہ گفتگو کی تھی تب کہ ہم نئے کنیکشن نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں 35 سے 40 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کا دور آیا، پی ڈی ایم دور میں مصدق ملک صاحب نے تو یہ کہا کہ وہ کنیکشن نہیں ملیں گے۔ تو میم، اس حوالے سے ہمیں یہ بتائیں کہ اگر ایک گیس ہے وہ عوام کو ملتی کیوں نہیں ہے؟
کس وجہ سے نہیں ملتی، کچھ اس بارے میں میرے ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ نہیں، سوئی ناردرن گیس جو ہے وہ تو اپنی فل ایفرٹس کر رہی ہے اس کام کے لیے کہ جتنی گیس ہمارے پاس ہے ان کو بہت اچھے مناسب طریقے سے دی جائے، کوکنگ ٹائمز میں دی جائے اور اس وقت لوگوں کو پریشانی نہ ہو. آپ ایز اے سپلائر کا مینز آپ کا کام جو سوئی ناردرن گیس کے افسران ہیں وہ تو کام اس طریقے سے کرتے ہیں نا کہ گیس گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے، اس کے جتنے بھی کانٹیکٹ ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے، آپ نے تو سپلائی کرنی ہوتی ہے. جی بالکل. پھر عوام کا غصہ آپ پہ کیوں؟ کیا عوام ہماری یہ سمجھ نہیں پائی کہ یار گیس اگر ایک ٹینکی ہے اس کے اندر اگر ہم حساب لگائیں کہ 4 خاندان گزارا کر رہے ہیں، وہاں پہ 100 خاندان آ جائیں گے تو وہ کوئی بھی آدمی اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. عوام کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ یہ سوچیں کہ جی ہو. ظاہر ہے ان کو بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی تو یہ چیزیں پتہ ہیں کہ جی گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہے ہم اس کو فالو کرنے کے لیے ہم بھی مجبور ہیں، اور ہمارے پاس جتنی لمیٹڈ گیس کی چیزیں ریسورسز ہیں ہم اس میں عوام کو بہترین سہولیات دینے کے لیے کوشاں ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ اس میں پرابلمس کم سے کم ہو. اسی لیے ہم نے ٹائمنگز بنا دیے ہیں تاکہ کمپلینس کم ہو اور اس میں ان کو بہتر ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے جتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں. ریسورسز ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو اس سے زیادہ ریلیف ملے گا. میم جس طریقے سے آپ کام کر رہی ہیں، اس طریقے سے آپ نے جس طرح کے ایکشن لیے ہیں کچھ بجلی چوروں کے گیس چوروں کے خلاف، جس طریقے سے آپ نے ایکشن لیے ہیں، وہ کتنے ایکشن لیے ہیں اور کتنوں کو سزا دلوائی اور کتنی؟ ایکچولی میرا کنسرن ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، جو UFG ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا وہ گیس چوری اور اس کو پکڑتا ہے. میرا کام صرف کسٹمر سروس میں جہاں میں لوگوں کی کمپلینس لیتی ہوں. UFG ڈپارٹمنٹ نے انہوں نے پنشمنٹس بھی رکھی ہوئی ہیں اور گیس چوروں کو پکڑا بھی ہے اور لوگوں کے کنیکشنز بھی کاٹے، اور بہت بڑے بڑے کنیکشن جو انڈسٹریز اور کمرشل میں جو انہوں نے اللیگل یوز ہو رہے تھے اس کی وجہ سے کافی ہمیں ریلیف بھی ملے گا اور ان کو پنشمنٹس بھی ہوں گی. تو اس پہ کام ہو رہا ہے اور ہمارا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے. میم یہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے تقریباً کوئی 6 سال سے یہ کام نہیں ہوا گیس چوری کرنے والوں کے خلاف، یا کنیکشن نہیں ملتے لوگ. اب اس کے قصوروار ہم لوگ ہی جو چوری کرتے ہیں وہ ہمارے میں سے ہی لوگ ہیں نا، جو ڈپارٹمنٹ سے مل جاتے ہیں. اور آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جو دیکھنے میں آیا کوئی کرپشن کے حوالے سے کچھ سزائیں دی گئی ہوں اس ڈپارٹمنٹ میں؟ ہاں جی، اس پہ بھی ہم لوگ باقاعدہ انکوائریاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور جو بھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور ان کو نہیں چھوڑا جاتا. تو کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس میں ہم اپنے کام کو جتنا شفاف کر سکتے ہیں اور جتنا بھی اس میں ہم نے بہتری کر سکتے ہیں اس کو ہم کوشش کریں کہ کریں. تو دیکھیں ساری کمپنی کی ایفرٹ ہے. ماشاءاللہ ہمارے MD صاحب بھی بہت کمپیٹنٹ ہیں اور اس معاملے میں انہوں نے بہت ہمیں واضح انسٹرکشنز دی ہیں کہ یہ جو ہے آپ کس طریقے سے آپ نے تھیفٹ اور یہ ساری چیزوں کو کرنا ہے. تو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس اس پہ بہت اچھی ورکنگ کر رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ یہ رپورٹیں آتی ہیں. میں تو عوام سے کہوں گا کبھی اس دفتر میں آ کے دیکھیں کہ رضوانہ منصور کس طریقے سے کام کرتی ہیں اور کتنا ریلیف دیتی ہیں. شاید میں ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے ایسا دفتر پاکستان میں نہیں دیکھا. آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں وہاں پہ جا کے دیکھیں گے ایک لائنیں لگی ہوتی ہیں شکایتوں کی، یہاں پہ شکایتوں کی کوئی لائن نظر نہیں آتی. تو اور یہ سارا کریڈٹ رضوانہ منصور کو جاتا ہے. میم تھوڑی سی بات کریں گے بجلی کے بل کے حوالے سے، کہ یہ جو چارجز ہوتے ہیں میم اکثر کے حوالے سے گیس کے بل کے حوالے سے، اکثر گیس کا بل اب ایک بل ہے وہ تقریباً 183 روپے بل ناظرین آیا ہے. اس پہ میٹر کا کرایہ تقریباً 41 روپے اور اس پہ فکس چارجز ہیں 475 روپے، جنرل سیل ٹیکس ہے 126 روپے، ادر چارجز اور وہ چھوٹ ملا کے تقریباً 236 روپے ڈالیں تو اس کا بل تقریباً 1062 بنتا ہے. میم سوئی ناردرن گیس کو یہ سارے چارجز ملتے ہیں یا صرف میٹر کا کرایہ ملتا ہے؟ نہیں، یہ بات تو دیکھیں انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ٹیکسز وغیرہ لگتے ہیں وہ تو گورنمنٹ کی خزانے میں، قومی خزانے میں ہی جاتے ہیں. سوئی ناردرن نے اپنے لیے ایک فکس ٹیکس رکھا ہوا ہے جو کہ شاید اس میں سے 40 روپیز کا ہوگا جتنے آپ نے چارجز بتائے. تو باقی جو چارجز ہیں وہ ہم نے گورنمنٹ کو پے کرنے ہوتے اور وہ ٹیکس کی صورت میں وہ گورنمنٹ کے پاس سبمیشن ہوتی ہے اس کی. تو ہماری طرف سے ایسا کوئی نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم گیس خرید رہے ہیں اور ہم اس طرح عوام کو جب دے رہے ہیں تو ہمیں یہ ٹیکسز لاگو کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ کمپنی چلتی رہے. اس طرح اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو کمپنی کا بھی ایک لمٹ ہے اور اس کے بعد وہ کام خراب ہو جائے گا. تو ہماری جو کوشش ہے کہ عوام کو ان انٹرپٹ سپلائی جو ہے وہ گیس کی وہ ملتی رہے
اور اس میں کوئی میم میری بات سنیں, لوگ جی تو یہ نہیں سمجھ پاتے نا میم. ایک میں گھر کی مثال دیتا ہوں, ایک گھر کے اندر ٹینکی لگی ہو, وہاں پہ ایک خاندان رہ رہا ہو, 5 فرد ہوں, اگر اسی گھر کے اندر 20 افراد آ جائیں, جی بالکل ایسے, ٹھیک ہے, تو وہ ٹینکی جو ہے کیا وہ پورا دن گزار پائے گی؟ مگر قصوروار کیا ٹھہرائیں گے ہم اس گھر کے رہنے والوں کہ یہی قصوروار, کیا قصوروار وہ گھر والے ہیں کہ وہ ٹنکی ہے جو گھر کے اوپر لگی ہوئی ہے؟ میم یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ عوام سے بھی یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میم آخر میں کوئی میرے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں, آپ کا جو ایک سلوگن ہے یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن پہ, اور ایل پی جی کی قیمتوں کے حوالے سے بھی ناظرین کو بتائیں, کیونکہ گیس تو ہوگی نہیں تو ایل پی جی خرید کے شاید وہ اپنے گھر کا چولہا جلا سکے. میم جی بالکل, ہمارا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا ایک موٹیو ہے کہ ہم لوگ اپنے کام کو بہت محنت اور دیانتداری سے کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جو ہے گیس کی سپلائی بلا رکے ملتی رہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پیچھے سے ہمیں اس بات پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس کا ایک اسکیجول بنا کے ان کو گیس نہ دیں. اور جتنا ہمارا کمپلین سسٹم ہے اس میں بھی ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمپلین جو ہے ودن 24 آورز یا اوگرا نے جو ہمیں دیے ہوئے اس کی جو ڈیڈ لائنز دی ہوئی ہیں اس کے اوپر ہم اس کو کمپلیٹ کراتے ہیں. باقی یہ ہے کہ سب چیزیں اس طرح نہیں چلتی, پالیسیز ہوتی ہیں, کچھ میٹرز ہوتے ہیں, اس کے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں. اور جو ایل پی جی ہے وہ ہم نے الٹرنیٹ لے کر آئے ہیں گیس کا, کہ اگر لوگوں کو گیس نہیں مل رہی ہے اور جن ایریا میں ابھی ہم نے گیس کے کنیکشنز نہیں دیے ان کو ہم اپنے ایل پی جی کے سلنڈرز دے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ بڑے ہمارے اچھے چل رہے ہیں. لاسٹ ایئر سے ہم نے شروع کیے تھے اور اب تو ہمارا باقاعدہ ریگولر کسٹمر بن رہے ہیں. ہم ڈیلی تقریباً صرف لاہور کے اندر جو ہے تقریباً 150-200 سلنڈر جو ہے وہ ڈیلیوری کی جاتی ہے, اور کنزیومر کو ہوم ڈیلیوری, فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ دیا جا رہا ہے. اور چارجز کیا ہیں میم؟ چارجز اس کے جو ہے وہ گیس کے چارجز جو ہے 3600 ہے, اور جو سلنڈر کی سیکورٹی ہے وہ 7500 روپے ہے. تو اس طرح سے یہ ہے کہ جو بندہ ہمیں, ہماری ہیلپ لائن ہے اس کے لیے 1210 کا نمبر ہے, جس پہ اگر ہمیں کوئی بندہ اپنی اپلیکیشن دیتا ہے کہ جی مجھے سلنڈر چاہیے. اس کے علاوہ ہماری سوشل میڈیا پہ بہت نمبرز ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بتا سکتے ہیں. میرا اپنا نمبر ہے ویب سائٹ پہ, تو اس کے ذریعے جو بھی ہمیں اپروچ کرے گا ہم اس کو ودن 24 آورز اس کو سلنڈر ڈیلیوری کروا دیتے ہیں. اور ہیلپ لائن نمبر بھی میرے ناز, ہیلپ لائن نمبر جو ہے وہ کنزیومر کے لیے جو کہ گیس کی کمپلینس کے لیے وہ 1199 ہے. اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ پہ بھی نمبر ہے اور ہمارے ویب سائٹ پہ بھی نمبرز ہیں, سوشل میڈیا فیس بک پہ بھی ہمارے ہیں. تو جس پہ بھی کمپلین کرنا چاہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کمپلین جو ہے وہ ود ان ٹائم لمٹ ہم اس کو ریزالو کر دیں. اور عوام کو حوصلے کے لیے میم کچھ بولنا, کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں میم, ہیٹر چل رہے ہیں اس حوالے سے. ہاں, عوام کو یہی ہے کہ بہت احتیاط سے گیس یوز کرے, اپنی سمجھ کے, کہ اگر آپ اس کو بچائیں گے آج تو کل کسی اور کے کام آئے گی. جتنا آپ اس کی سیونگ کریں گے وہ آپ کے, تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں انسٹنٹ گیزر لگائیے, چولہوں کو اس وقت جلائیے جب آپ کو ضرورت ہو, بلا ضرورت ہیٹر نہ لگائیں, گرم کپڑوں کے ذریعے سردی کم کریں, اور کوشش کریں کہ اپنی جہاں جہاں لیکیج ہو رہی ہے اس کو فوری طور پہ نشاندہی کریں تاکہ گیس ضائع نہ ہو. بس یہی میرا پیغام ہے کہ گیس جتنا بچا سکتے ہیں اس ملک کے لیے, قوم کے لیے, اس کی سیونگ کریں, اور یہ آپ کے ہی کام آئے گی, آپ کے بچوں کے کام آئے گی. شکریہ میم. تھینک یو. ناظرین آخر میں صرف اتنا کہوں گا, رضوانہ منصور جیسی آفیسرز پاکستان میں بہت کم ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اکثر ہی, اب پی ٹی آئی کا دور آیا ہے, حماد اظہر صاحب نے بات کر دی ہے کہ گیس نہیں ہے, ہم آپ کو گیس روٹی کے ٹائم دیں گے, دوپہر کے ٹائم دیں گے, رات کے ٹائم دیں گے. مصدق ملک صاحب آ جاتے ہیں, وہ آ کے بھی وہی بیان دیتے ہیں کہ ہمارے پاس گیس نہیں. ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری وفاقی حکومت نے کوئی کام نہیں کرنے, ہمیں گیس پرووائڈ نہیں کر کے دینی, دوسرے ملکوں سے معاہدے نہیں کرنے, تو وہ تو گیس بڑی کم ہے. اور پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے, اس کے اندر کرپشن والے بھی لوگ ہوں گے, اس کے اندر عام گھروں والے بھی لوگ ہوں گے, مگر ہم قصوروار ٹھہرائیں گے تو سوئی ناردرن گیس کے امپلائیز کو ٹھہرائیں گے. کیا یہ سچی حقیقت نہیں؟ کیا ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس بارے میں سوچے کہ ہم نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے اور ان افسران کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان بیچاروں نے تو سارا دن, آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں, اگر یہ نہیں پہنچتے تو قصوروار یہ ہیں, انہوں نے گیس نہیں دینی, انہوں نے آپ کی ہیلپ کرنی ہے. کہیں پہ گیس لیکیج ہے تو انہوں نے اپنے آفیسرز کو پرووائڈ کرنا ہے, اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ناظرین میں تو صرف اتنا کہوں گا, رضوانہ منصور کا جو اپنی عوام کے لیے پیغام ہے وہ کچھ اس طرح ہے, کسی شاعر نے
क्या खूब कहा है, तेरी वफा वफा जाना, मेरी मोहब्बत कुछ भी नहीं, तेरा दर्द दर्द ठहरा, मेरा जख्म कुछ भी नहीं, तेरी बात पत्थर की लकीर, मेरी इल्तजा कुछ भी नहीं, तुझमें अना समंदर जैसी, मेरा मान कुछ भी नहीं, तेरा गम गम हुआ, मेरे आंसू कुछ भी नहीं, तेरा वजूद सब कुछ जाना, क्या मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। राना बाबर मसूद, खुदा हाफिज।